السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے NG ڈریم TV کے پلیٹ فارمز۔ بھٹکے ہوئے ملک دشمنوں کے لیے ایک سچے پاکستانی کا پیغام۔ عدلیہ نے بڑے بڑے فیصلے فتنہ خان کے حق میں کر دیے، کچھ ہوا نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ نظام وہیں کھڑا ہے، فتنہ خان اور ان کے سہولت کاروں کو شاید کوئی خوش فہمی ہے۔ لائن کھینچی جا چکی ہے، لائن سے ادھر یا لائن سے ادھر، جو بھی لائن کراس کرے گا اس کا حشر فتنہ خان جیسا ہوگا۔ اس وقت فارورڈ بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں کنٹرول ٹاور مین کردار ادا کر رہا ہے۔ عدلیہ میں نئے قوانین متعارف ہونے جا رہے ہیں اور ہو کے رہیں گے۔ اگر فارورڈ بلاک بنانے میں ناکامی ہوتی ہے تو ایمرجنسی پلس نافذ ہوگی، ملک کی ترقی کے سامنے بند باندھنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ اس وقت عالمی قوتیں جن میں امریکی یا امریکن بلاک ملک کی ترقی سے خائف ہیں، کیونکہ پاکستان کا جھکاؤ چین اور روس کی طرف ہو گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں شہباز شریف کی تقریر غور طلب ہے، جس میں ڈالر کی بجائے بارٹر کے ذریعے تجارت کو ترجیح دی گئی۔ ڈالر کی بجائے بارٹر سے تجارت امریکہ کی موت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا مہرہ اس وقت فتنہ خان ہے۔ پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں پاکستان میں انسانی حقوق پر اسرائیل نے فتنہ خان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کے اندر اور باہر ملک دشمن ناکام ہوں گے۔ پاک افواج ایک منظم ادارہ ہے جو ملک اور عوام کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار ہے۔ محمد اکبر جاوید چودھری، بہاولپور۔ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ قدرتی ذخائر پر قبضے کرو، انہیں اپنے کھاتے میں ڈالو۔ جہاں سے منرلز نکلے اس جگہ کو نو گو ایریا ڈکلیئر کراؤ۔ بیرونی کمپنیوں سے بھاری کمیشن وصول کرو اور سب مافیا مل بانٹ کے کھاؤ، کیونکہ ان منرلز پر پاکستانی عوام کا نہیں، مافیا کا حق ہے۔ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو ان منرلز کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں اور کھربوں روپے بنا رہے ہیں۔ پاکستان کو جب تک مافیا اور انگریز کے بنائے ہوئے بیوروکریسی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، کچھ بدلنے والا نہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ جب تم ایک چھوٹے چور ہوتے ہو تو پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے پیچھا کرتی ہے، لیکن جب تم بڑے چور بن جاتے ہو تو وہی پولیس تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ارد گرد پہرا دیتی ہے۔ اختیارات اور عہدے کا استعمال یہی ہے کہ ضرورت مند آپ کے دفتر سے باہر جا کر آپ کو گالیوں کی بجائے دعائیں دیں۔ کسی بھی سیاسی و سماجی تنظیم میں عام طور پر 5 اقسام کے کارکنان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نظریاتی، نمبر 2 تنظیمی، نمبر 3 سرگرم، نمبر 4 خوش آمدی، نمبر 5 مفاد پرست۔ نمبر 1 نظریاتی کارکن۔ ایسا کارکن پڑھا لکھا، باشعور اور انتہائی مخلص ہوتا ہے جو تنظیم کو ایک نظریے کے تحت سپورٹ کرتا ہے، تنظیمی ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے اور تنظیم کے اندر خوبیوں خامیوں پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ تنظیمی قیادت سے بد انتظامی اور کرپشن کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتا ہے۔ ایسا کارکن شخصیت پرستی پر ہرگز یقین نہیں رکھتا، بلکہ اصول پسندی پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تنظیم میں کسی بھی عہدے کی لالچ نہیں کرتا، بلکہ مقصد کے حصول کی جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ تنظیمی معاملات، اختلافات اور ناراضگی کی صورت میں وہ تنظیم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، لیکن دوسری تنظیم میں ہرگز شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 تنظیمی کارکن۔ ایسا کارکن تنظیم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ تنظیم کے لیے بہت قسم کی قربانی دیتا ہے۔ اس کو تنظیم کے منشور اور نظریے سے کوئی خاص واقفیت نہیں ہوتی، اسے ایسے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کا کام پر لگایا جائے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے اور اچھے برے دونوں حالات میں تنظیم کو فل سپورٹ کرتا ہے۔ ایسا کارکن بہادر اور بے غرض ہوتا ہے اور ان میں اکثر شخصیت پرستی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 سرگرم کارکن۔ یہ وہ کارکن ہوتا ہے جو عہدہ ہو یا نہ ہو، نظریہ ہو یا نہ ہو، یہ تنظیمی کو اپنا بھرپور وقت دیتا ہے۔ یہ انتہائی مخلص، جذباتی اور بے غرض ہوتا ہے۔ بینرز، پوسٹر لگانے، جلسے جلوس، ریلیوں میں آگے آگے رہنا، جھنڈے لگانا اور خوب نعرہ بازی کرنا اکثر مخالفین سے نوک جھوک کرتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرتا ہے۔ ان میں شعور کا فقدان ہوتا ہے اور اس قسم کے کارکن کو لوگ طرح طرح کے القابات سے پکارتے ہیں۔ خوش آمدی کارکن۔
اس قسم کا کارکن موقع پرست اور خوش آمدی ہوتا ہے. وہ اپنے ذاتی اور مالی مفادات کے حصول کا ماہر ہوتا ہے اور خوب چاپلوسی کرتا ہے. اسے پانڈٹی منشور اور نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ تنظیم میں موجود با اثر لوگوں کے آگے پیچھے چلتا ہے اور ہر وقت ان کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. آخری نمبر 5 مفاد پرست کارکن. اس قسم کا کارکن انتہائی عیار، مکار اور خوش غرض ہوتا ہے. وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا اور اپنے مفاد کی خاطر تنظیم میں رہتا ہے، مالی مفادات اور عہدے کے حصول میں لگا رہتا ہے اور مخلص کارکنوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. کسی کو اس تحریر سے تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتی. تفصیلات کے مطابق دنیا کا سب سے مقروض ملک امریکہ ہے اور اپنے وطن عزیز جس کے بارے میں ہم دن رات سوچ کر پریشان رہتے ہیں وہ تو ٹاپ 10 میں بھی نہیں، جبکہ بھارت اس فہرست میں ٹاپ 10 یعنی 7ویں نمبر پر موجود ہے. ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دنیا کے ان ممالک کی فہرست جاری کی ہے جو سب سے زیادہ مقروض ہیں. اس فہرست میں ٹاپ 10 ممالک میں امریکہ، چین، جاپان، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ہندوستان، جرمنی، کینیڈا اور برازیل شامل ہیں. امریکہ دنیا کے سب سے بڑے مقروض ممالک میں پہلے نمبر پر ہے. اس ملک پر 33,229 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. قرض کے معاملے میں چین کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے. اس ملک پر 2023 میں 14,692 ارب ڈالر کا قرض تھا. اس فہرست میں جاپان کا نمبر تیسرے نمبر پر ہے. جاپان پر 10,797 بلین ڈالر کا قرض ہے. قرض کے معاملے میں برطانیہ کا نام چوتھے نمبر پر آتا ہے. اس ملک پر 3,469 ارب ڈالر کا قرض ہے. فرانس کا نام دنیا کے مقروض ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے. اس ملک پر 3,354 بلین ڈالر کا قرض ہے. بھارت پر 2023 تک 3,057 بلین ڈالر کا قرض ہے. 15 ممالک جن پر دنیا میں سب سے زیادہ قرض ہے. نمبر 2 ریاستہائے متحدہ امریکہ 33,229 ارب ڈالر. چین 14,692 ارب ڈالر. جاپان 10,797 ارب ڈالر. برطانیہ 3,469 ارب ڈالر. فرانس 3,354 ارب ڈالر. اٹلی 3,141 ارب ڈالر. ہندوستان 3,057 ارب ڈالر. جرمنی 2,919 ارب ڈالر. کینیڈا 2,253 ارب ڈالر. برازیل 1,873 ارب ڈالر. اسپین 1,697 ارب ڈالر. میکسیکو 955 ارب ڈالر. جنوبی کوریا 928 ارب ڈالر. آسٹریلیا 876 ارب ڈالر. سنگاپور 835 ارب ڈالر. پاکستان اس فہرست میں آخری نمبر پر ہے. پاکستان زیادہ قرض لینے والے ممالک میں 119ویں نمبر پر موجود ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.